چلیے آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 38 الالحاد فی الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اللہ کی صفات کے سلسلے میں الحاد یعنی انحراف کا راستہ اپنانا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. لیکن تم لوگوں نے گمان کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے اعمال کو جانتا ہی نہیں. یہ سورہ فصلت کی آیت ہے. پوری آیت اس طرح سے ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. تم اپنے گناہوں کو چھپاتے نہیں تھے اور تمہیں اس چیز کا ڈر نہیں تھا، تمہیں ذرا بھی خدشہ نہیں تھا کہ تمہارے اوپر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلد قیامت کے دن گواہ بنے گی. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن تم اسی گمان میں پڑے رہے أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ کہ تمہاری بہت ساری حرکتیں اللہ کو معلوم ہی نہیں، تمہارے بہت سارے کارنامے اللہ سے چھپے ہوئے ہیں. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہی تمہارے گمان ہیں جنہوں نے تم کو، جو تمہارے رب سے تم نے کیے، اپنے رب سے جو برے گمان تم نے کی کہ اللہ کو نہیں معلوم ہم کیا کر رہے ہیں، اندھیرے میں ہم کچھ کر رہے ہیں تو نہ ہم اپنے اوپر گواہ بنیں گے قیامت کے دن، نہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ ہم چھپ کے کیا گناہ کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. یہی وہ گمان ہے تمہارے رب کے سلسلے میں تمہارے جنہوں نے تم کو تباہ کر دیا، تم کو ذلت اور پستی میں ڈال دیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گئے. تو مشرکین کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی صفات کا انکار گویا کہ. اس سلسلے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن ناصر السعدی اپنی تفسیر میں قال تعالی وما كنتم تستترون الى اخره اي وما كنتم تختفون عن شهاده اعضائكم عليكم ولا تحاذرون من ذلك ولكن ظننتم باقدامكم على المعاصي ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلك صدر منكم ما صدر وهذا الظن صار سبب هلاكهم وشقائهم. یہی تمہارا گمان ہے جو تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا. کیا گمان؟ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ سے چھپا ہوا ہے. اگر ہم کھل کے کریں تو اللہ دیکھتا ہے، چھپ کے کریں تو اللہ نہیں دیکھتا ہے. ہمارے اعمال اللہ سے چھپا بھی سکتے ہیں ہم لوگ، اپنے دلوں کی باتیں اللہ سے چھپا بھی سکتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد اللہ کی صفات کا گویا کہ انکار ہے، اللہ کی شان میں نقص ہے، اللہ کی صفات کے سلسلے میں ادھورا ایمان ہے، ان کا انکار ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے اور یہی چیز ہے جس نے تم کو ہلاک کر دیا ہے. تو اہل جاہلیت میں اللہ کے تعلق سے، اللہ کے کانسیپٹ کے بارے میں، اللہ کے تصور کے سلسلے میں، اللہ کیسا ہے، اللہ کی صفات کیسی ہے، ان صفات کے سلسلے میں ناقص علم کا تھا اور کچھ پر ایمان لاتے تھے کچھ پر نہیں. اللہ تعالیٰ کو صحیح طور سے وہ جانتے ہی نہیں تھے. آج بہت سارے مسلمان ہیں اللہ کے بارے میں نہیں جانتے. دنیا کے بارے میں آپ پوچھئے، موبائل کے بارے میں پوچھئے، آپ ان کو الیکشنز کے بارے میں پوچھئے، گورنمنٹس کے بارے میں پوچھئے، کون سے علاقے کا کون صدر ہے، کون منسٹر ہے، کیا ہے، سب معلوم ہے. آپ ان کو اخبارات میں جو ہو رہا ہے آپ پوچھیں، وہ ایک دم اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے، سب معلوم ہے. یہاں تک کہ کھلاڑیوں کے نام معلوم ہے، اپنے ملک کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ دوسروں ملک کے بھی پلیئر ان کو معلوم ہے اور ایکسٹرا پلیئر بھی معلوم ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی معرفت کے سلسلے میں وہ ہو رہے ہیں، اپنے رب کو نہیں پہچانا. جبکہ پہلا سوال قبر میں کیا ہونے والا ہے؟ ما ربک، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال ہونے والا ہے. ما کنت تعبد، کس کی عبادت کرتا تھا؟ ابو داؤد کے الفاظ. ما کنت تعبد،
کس کی عبادت کرتا تھا؟ قبر میں سب سے پہلا محاسبہ اللہ کی معرفت کے بارے میں ہے۔ بہت سے مسلمان بعض چیزیں، مثلا ایک مثال بتاتا ہوں، بعض لوگوں نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کو اللہ کی شان میں عیب سمجھتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے ان لوگوں کا۔ جو ہدایت کا حقدار ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو گمراہی کو چنتا ہے اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اپنایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو جو گمراہی کو چنتا ہے، ہدایت کا انکار کرتا ہے، دنیا میں اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کتنوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ان دونوں افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ اب ایک جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم کہیں اللہ گمراہ کرتا ہے تو مطلب اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، اللہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے بندوں کو، لیکن جب اس ہدایت کی لوگ ناقدری کرتے ہیں اور اس ہدایت کو رد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو کیوں بلائے؟ پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ گمراہی جو انہوں نے چنی ہے وہ ان کے لیے مزین ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد۔ دیکھیے اب غلطی کیا تھی اس کی؟ ہدایت واضح ہوئی لیکن پھر بھی رسول کی مخالفت کی، تو جرم کس کا ہے؟ اس کا۔ شروعات اس سے ہو رہی ہے، اب سزا آگے آنے والی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مومنین کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے، صحابہ کا سلف کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ اختیار کرے۔ کیا سزا دنیا میں ہے؟ ایک سزا دنیا میں ہے، ایک سزا آخرت میں ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ خود مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیتے ہیں۔ پہلے کون مڑا؟ وہ خود۔ اس کی سپیڈ آسان اس کے لیے گمراہی ہو جاتی ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو اسی کے لائق ہے۔ تو نے ہدایت سے منہ موڑا، تو نے گمراہی کو چنا، گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، تو اس لائق نہیں کہ تجھ کو ہدایت دی۔ جب انکار کرتے ہیں تو اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے حق سے اعراض کرنے کی۔ تو اللہ گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کو جو گمراہی کو چنے تو پہلی غلطی اس کی ہے، پھر سزا اللہ کی طرف سے۔ ایسا نہیں کہ بیچارہ کوئی آدمی ہدایت چاہتا ہے اور اللہ اس کو زبردستی گمراہ کر دے، نہیں، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف پلٹ آئے اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا۔ جسے اللہ نے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اے نبی کفر کرنے والوں سے کہیے، انکار کرنے والوں سے کہیے کہ اگر اب بھی وہ رک جائیں اپنے کفر سے، اپنے انکار سے، پچھلا سب معاف کر دیں گے ہم، پچھلے سارے گناہ کفر اور جو بھی کیا ہے سب کی مغفرت کر دیں گے۔ وہ خود رکنا چاہیے، لیکن اگر حق واضح ہونے کے بعد ضد پر اڑا رہتا ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ خود مڑا ہے اس کو ہم وہی موڑ دیتے ہیں۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جہاں ہدایت دیتا ہے وہیں گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن جو ہدایت کا حقدار ہے اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہدایت کے لائق اور اللہ ہدایت نہ دے، اور جو ہدایت کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو گمراہی کو چنتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا بعض لوگ سیدھے سے انکار کرتے ہیں، نہیں آپ کیا کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں، اور ایسی کئی صفات ہیں جن کا لوگوں نے انکار کر دیا۔
یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی شان میں کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ بعض لوگوں نے تعویل کر دی، بعض لوگوں نے سرے سے انکار کر دیا، بعض لوگوں نے اللہ کی صفات ہی کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہا کہ دیکھو اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اللہ جیسا کچھ نہیں۔ اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، تو بندہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، تو اب دونوں کو ایک ماننا ہو جائے گا۔ انہوں نے سرے سے اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو سننے والا، دیکھنے والا ماننا، اس کو بندوں جیسا ماننا سمجھ رہے ہیں۔ انسان، علماء نے کہا کہ پہلے جو تمثیل کرتا ہے وہی تعطیل کرتا ہے۔ انکار دراصل اللہ کو بندوں پہ قیاس کرنے کی وجہ سے اللہ کے صفات کا انکار ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں پہلی غلطی آدمی کرتا ہے کہ اللہ کو بندوں جیسا سمجھتا ہے، پھر انکار کر دیتا ان صفات کا جو اللہ کی ہے، یہ ڈرتے ہوئے کہ کہیں یہ بندوں جیسی نہ ہو جائے۔ حالانکہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کیا جائے، لیکن ان صفات میں بندوں سے مشابہت کا انکار کیا جائے، نہ کہ سرے سے صفات ہیں لیکن بندوں جیسی نہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی اللہ کو سننے والا مانے، بندوں جیسا ہو جائے گا، بندے بھی سنتے اللہ بھی سنتا، تو بندہ اللہ جیسا ہوگا اور اللہ بندے جیسا ہوگا۔ نہیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ زندہ بھی نہیں، اللہ کے لیے حیات ہے کہ نہیں، کہ اللہ کو مار ڈالیں گے؟ نعوذ باللہ۔ یہاں تک شیخ عثیمین نے کہا کہ جتنے لوگ یہ جو ہیں پھر اللہ کے سرے سے حیات اور وجود کا انکار کر دیں گے کہ اس لیے کہ بندہ زندہ ہے اور وہ موجود ہے، کیا آپ یہ کہو گے کہ اللہ حیات ہی نہیں اللہ میں، اور اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے؟ کیونکہ وجود بندے کا جب مان رہے ہیں تو وجود میں مشترک ہو گیا، پھر تو اللہ کا وجود ہی نہیں کہیں گے۔ اللہ کا وجود ہے، اللہ کی حیات ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ ان تمام صفات کا اقرار کریں اور ان تمام صفات میں اللہ کو بندوں سے اور بندوں کو اللہ سے الگ مانیں۔ لہذا جہمیہ نے صفات کا انکار کیا، اللہ کئی صفات کا انکار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدے کا بگاڑ، یہ نقصان ہے۔ اہل سنت و جماعت کا طریقہ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، ہاں لیکن اللہ سننے دیکھنے والا ہے، اللہ سنتا ہے لیکن بندوں کی طرح نہیں۔ کوئی انسان ایسا ہے سارے لوگ اس سے بات کریں، سب کی بات سنیں، چپکے جو کرے، دور کرے، اس کی بھی بات سن لے؟ نہیں، اللہ ہے، بندہ کہیں سے اللہ کو پکارے، اللہ سنتا ہے۔ اجالے میں، اندھیرے میں، چھپ کے، کھلے، دیواروں کے پیچھے، پردوں میں، زمین کی تہ کے نیچے، آسمان میں، سمندروں میں، سب اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے لیے دیکھنے میں کچھ معنی نہیں ہے، مخلوق ایسی نہیں، اور مخلوق کو بینائی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کا دیکھنا کسی کے دینے سے اسے پتہ اللہ کو نہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون، یہ اللہ ہے جس نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تم کو باہر نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس نے تم کو سننے کی، دیکھنے کی اور سوچنے کی طاقت دی تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ ہماری حدود میں ہے، ناقص ہے، آگے دیکھتا ہے پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہے، اور زندہ ہونے کے باوجود بھی جاگتے میں سنتا ہے اور سوتے میں بیوی کتنی بھی غیبت کرے سن سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ بعض اوقات بچوں کا شور نہیں سنتا ہے، سویا ہوا ہے، کان کھولے لیکن آواز بند، معلوم نہیں کیسے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ کان کھولے، آنکھیں اپنے آپ بند ہو جاتی ہیں سوتے میں، اور انسان دیکھتا ہے آنکھ بند کر کے۔ عجیب، اللہ نے کیسے بنایا انسان کہ جاگتے میں تو دیکھتا ہے موجودات کو، اور آنکھ بند کر کے خواب دیکھتا ہے، کیسے دکھائی دیتا ہے؟ میں نے خواب دیکھا، کیسے؟ آنکھ بند کر کے، تو آنکھ بند کر کے بغیر خواب نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے بنایا انسان کو ایسا، تو یہ صفات اللہ نے انسان کو دی، لیکن اللہ انسان جیسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پرے ہے، انسان کے تصور سے بھی اعلیٰ ہے۔ لہذا اللہ کے بارے میں اللہ کی صفات سے الحاد کرنا، الحاد علماء نے کہا 4 چیزیں،
اللہ کی صفات کا آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس میں ہے تعطیل، اللہ تعالیٰ کی صفات کا سرے سے انکار کرتے ہیں، نہیں اللہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا اس میں ہے تمثیل، اللہ کو بندوں جیسا سمجھنا، بندوں کی صفت کی طرح اللہ کی صفت ماننا، تشبیہ ہے، یا اللہ کو بندوں جیسا مان دینا، یا اسی طرح سے اس کی تحریف کرنا صفات کی، کہ اپنے طور پر اللہ کی صفت کو بدل کے کچھ کا کچھ کر دینا، یہ تحریف ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کوئی آدمی کہ نہیں قوت سے بنایا ہے۔ حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آخری حصہ رہ جاتا ہے رات کا 1/3، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، تو یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا نزول نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، حدیث میں جو بیان ہوا تھا، قرآن میں جو بیان ہوا تھا، اپنی طرف سے بدل دیا اس کو۔ یہ اختیار ہم کو نہیں ہے، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ اور تکییف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی، اللہ کی صفات کی آدمی اپنی طرف سے کوئی کیفیت بیان کرے، تو یہ اپنی عقل سے کیفیت بیان کرنا۔ جیسے امام مالک کا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، کیسے مستوی ہوا، کیف استوى؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا اور جب پیشانی اٹھائی تو پسینے میں تھے، اور جواب میں کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ وما اراک الا مبتدعا۔ استواء معلوم ہے، اس کا علم ہم کو دیا گیا ہے قرآن میں، سنت میں، یہ ایسی چیز نہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ نے بتایا ہے، معلوم ہے۔ والکیف مجہول، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت کے بارے میں ہم جہالت میں ہیں۔ اللہ نے استوا تو بتلایا، کیسے استوا کیا نہیں بتلایا، عرش پر مستوی ہوا کیسے نہیں بتایا۔ والکیف مجہول والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا لازم ہے، واجب ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں کھود کرید کرنا بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے نہیں کیا، اور اسی طرح سے صحابہ نے آپ سے نہیں کیا۔ کیسے اللہ مستوی وانا، نبی نے جبریل سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا۔ وما اراک الا مبتدعا، اور مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ تم بدعتی ایسا کام کر رہے ہو جو نہ نبی نے کرنے کے لیے کہا نہ صحابہ نے کیا، اور حکم دیا کہ اس کو نکالو مسجد سے باہر۔ تو سلف میں یہ چیز معلوم تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات اللہ کی بتلائی، قرآن میں اللہ نے جو بتلائی، ان کو مان لینا چاہیے، ان کے بارے میں 4 کام نہیں کرنے چاہیے، نہ انکار کریں، نہ بدل کے کچھ کا کچھ کر دیں، نہ اس میں اللہ کو مخلوق جیسا مانیں، نہ اپنی طرف سے ان صفات اور افعال کی کوئی کیفیت متعین کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے، نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد مشرکین، کفار اور اہل کتاب اس میں مبتلا تھے، اس لیے ایک ساتھ میں نے تمام چیزوں کو بیان کیا تاکہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ کی صفات کا انکار جائز نہیں ہے۔ الالحاد فی الاسماء، صفات کے ساتھ اللہ کے اسماء کا بھی معاملہ تھا کہ اللہ کے ناموں کا ہی انکار کر دینا، اللہ کے نام کے سلسلے میں الحاد اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا الالحاد، یہاں پر فرماتے ہیں شیخ الالحاد فی الاسماء کقولہ وہم یکفرون بالرحمن، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں الحاد کی راہ اپنانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ تو رحمان ہی کا انکار کر رہے ہیں، وہ رحمان ہی کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین رحمان اس نام کا انکار کرتے تھے، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ، وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، اے نبی آپ کہیے وہ ربی، رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میں نے اپنا اعتماد اسی پر رکھا،
وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، اور پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے، مثلا اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں یہ رحمان کیا چیز ہے؟ وہ رحمان نام کا انکار کرتے تھے، اللہ کے لیے اس نام کا انکار کرتے تھے۔ ابن کثیر کہتے ہیں اَيْ لَا نَعْرِفُ الرَّحْمَٰنَ، وہ کہتے تھے اب یہ رحمان کیا ہے اس کو پہچانتے نہیں۔ وَكَانُوا يُنْكِرُونَ أَن يُسَمَّ اللَّهُ بِاسْمِهِ الرَّحْمَٰنُ، اور وہ اللہ کے نام اور رحمان کا انکار کرتے تھے کہ اللہ کو رحمان نہیں کہہ کے پکار سکتے۔ كَمَا أَنكَرُوا ذَلِكَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ، جیسے کہ حدیبیہ کے دن انہوں نے انکار کیا تھا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر نے کہا ہے۔ تو وہ لوگ اللہ کے بعض ناموں کا انکار کرتے تھے اور بعض ناموں میں تحریف بھی کرتے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ انہوں نے اللہ سے اللات بنا لیا اور المنان سے منات بنا لیا، اس طرح سے انہوں نے اللہ کے ناموں کو بگاڑ کے اپنے معبودوں کے نام بنائے۔ آج بھی بعض نام اللہ کو اپنی طرف سے لوگ نام دیتے ہیں، جیسے ایک نام مثال کے طور پر الستار، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپاتا ہے بندوں کے، ان پہ پردہ ڈالتا ہے، لیکن اللہ کا نام الستار نہیں ہے، اس لیے کہ کسی حدیث میں نام نہیں آیا ہے۔ ہاں اللہ کا نام الستیر ہے۔ اب آپ کہیں گے بات تو ایک ہی ہوئی، ایک کیسے ہوئی؟ ایک جب حدیث میں آیا ہے دوسرا نہیں آیا ہے تو ایک بات نہیں ہوئی۔ جو نام اللہ کا ہے اسی نام سے اس کو پکارا جانا یہ اللہ کا حکم ہے اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام ہیں اچھے اچھے، جتنے نام ہیں سب اسماء حسنہ ہیں، ان میں کوئی بھی نام برا نہیں ہے، اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی عیب ان ناموں میں نہیں ہے، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اللہ کو انہی ناموں سے پکارو۔ اس کا ترجمہ آپ بگاڑ دیں تو مطلب یہ ہوگا، جیسے آج کل بہت سارے لوگوں نے یہ غلطی کی، اس میں کہا کہ سارے اچھے نام اللہ کے اور ان ناموں سے اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ دعوت کا شوق بعض اوقات دین کے بدلنے کا سبب بنتا ہے۔ غیر مسلموں میں اسلام کی تفہیم، اسلام کو سمجھانا بعض اوقات اس غلطی پر آمادہ کرتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کے مطابق بنانے کی بجائے آدمی اسلام کو لوگوں کے مطابق بنانے کی غلطی کرتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام کے مطابق بنانا ہے، یہ نہیں کہ اسلام کو لوگوں کے مطابق بنانا۔ لوگ بدلیں گے، اسلام نہیں بدلے گا۔ اگر تھوڑا ایسا کر کے پیش کریں گے تو لوگ مانیں گے۔ آپ اسلام میں تحریف کر کے لوگوں کو نہیں بدلا سکتے، اور دعوت لوگوں کی خوشامد کا نام نہیں ہے۔ دعوت اس کا نام نہیں کہ آپ لوگوں کو فلیٹر کریں، خوش کریں، قوموں کو خوش کریں۔ بعض لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ناموں کے سلسلے میں غلطی کی ہے۔ برہما، وشنو اور اس طرح کے جو نام ہیں، یہ نام اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اس کا مطلب خالق ہوتا ہے، تو اللہ کو برہما کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کو برہما نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں انگلش میں کریٹر، اردو میں کر سکتے ہیں ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا۔ تو یہ ترجمہ اور اس کو سمجھانے کے لیے اس کی تشریح اور تفہیم ہوئی، لیکن نام اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، آپ اس کو برہما نہیں کہہ سکتے۔ نام الگ ہوتا ہے، نام کے معنی الگ ہوتے ہیں، نام کے معنی مختلف زبانوں میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کا نام ہے، کوئی آدمی آپ کو انگلش میں پوچھے تو آپ انگلش میں اس کا مطلب بتاؤ گے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ جیسے مثلا کسی کا نام حسن ہو، حسن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، خوبصورت۔ انگلش میں ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ گڈ، یا آپ بہت خوشی سے کرنا چاہیں ہینڈسم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر کسی کا نام حسن ہے، آپ کہیں حسن اور ہینڈسم تو ایک ہی ہے، تو مسجد میں آپ اس کو کہیں اور بڑے شیخ ہوں کوئی، تو آپ کہیں گے، آپ کے بزرگ ہوں، دادا نانا بڑا کوئی شخص ہو، آپ کہیں ہینڈسم ادھر آؤ، چلے گا؟ نہ، غصہ آئے گا۔ اگر آپ کی پٹائی کرنے کے لیے آئے ہو اور آپ کہیں کہ
مطلب وہی ہوا، حسن اور جمیل کا مطلب ہینڈسم ہی ہوتا ہے، تو چلے گا نہیں. نام نام ہے، نام کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو اور برہما وغیرہ دوسرے معبودوں کے نام ہیں، ان کے یہاں پر وہ کسی محض صفت کے طور پر استعمال نہیں ہوتے ہیں، مستقل معبود کے نام کے طور پر، پراپر نام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. وہ اس میں نکرہ کے طور پر نہیں، وہ معبود ہے ان کا، اس کے اوصاف ہیں، اس کی صفات ہیں، وہ ایک ذات کے طور پر مانا جاتا ہے، محض صفت کے طور پر نہیں. اب اگر ایک آدمی مثال کے طور پر آپ کہیں کہ برا کیا ہے اس کے اندر، آپ کہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، ساری تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، ساری تعریف حمد اللہ ہی کے لیے ہے. تو کیا اللہ تعریف کا حقدار ہے؟ بالکل، ساری تعریفوں کا حقدار تو اللہ ہی ہے. محمد کے معنی کیا ہے؟ من کثرت خصالہ المحمودہ. ابن منظور نے لسان العرب میں کہا محمد کے معنی کیا ہے؟ من کثرت خصالہ المحمودہ، جس کی اچھی خصلتیں بہت زیادہ، بہت ساری خوبیوں والا. کیا اللہ خوبیوں والا ہے یا عیوب والا؟ خوبیوں والا ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نام محمد ہے، اللہ محمد ہے؟ نہیں. کیوں؟ ایسے کیسا ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی نا. آپ تو آپ اتنے پیارے رسول کا نام اللہ کو نہیں دے رہے، اور آپ بتوں کا نام اللہ کو دے رہے ہیں، آپ کو احساس نہیں؟ آپ غور کریں کہ آپ نبی کا نام اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ اس کا اتنا اچھا معنی ہے جو اللہ سے ٹکراتا بھی نہیں، تعریفوں والا، حمد کا حقدار. لیکن وہ نام آپ اللہ کو نہیں دے سکتے، اور بتوں کے نام آپ اللہ کو دیں اور یہ کہیں کہ اس سے دعوت میں آسانی ہوگی، اس سے لوگوں کو دعوت میں آسانی ہوگی، لیکن اللہ سے بھی عداوت کا راستہ کھلے گا. وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ ہی کے ہیں اچھے اچھے نام، لہذا تم انہی ناموں سے اس کو پکارو جو ہیں، نہ کہ بناؤ. اللہ نے نہیں کہا اللہ کے لیے اچھے اچھے نام بناؤ اور ان بنائے ہوئے ناموں سے پکارو، نہیں. اللہ کے نام ہیں. اللہ کے نام کس نے دیے؟ اللہ کے نام خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے اختیار کیے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک. اے اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے آپ کے لیے اختیار کیا ہے. سمیت بہ نفسک، جو وہ نام تو نے خود اپنے لیے دیا ہے. تو اللہ کو نام دینے کا اختیار اللہ کو ہے. ہم اپنے طور پر اللہ کو نام دیں، یہ ہماری غلطی ہوگی، یہ الحاد ہے. تو ایک طرف یہ کہ ایک آدمی اللہ کے ناموں کا انکار کرے جو واقعی نام ہیں، جیسے مشرکین کرتے تھے، رحمان کا انکار کرتے تھے یا اس میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کرتے تھے. دوسرے یہ کہ ایک انسان اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو ایسے نام دے جو اللہ کے نہیں ہیں. یہ دونوں بھی غلط ہیں. یہ چاہے کتنی اچھے جذبے کے ساتھ ہو، کتنی بھی محبت کے ساتھ ہو، لیکن یہ چیز غلط ہے، اس لیے کہ انسان کو اختیار نہیں ہے. آپ کے ڈاکیومنٹس پہ کوئی نام آپ کا ٹرانسلیشن لکھ دے نام کا، آپ کو چلے گا نہیں. وہ یہ ایک ہی بات ہے، نہیں چلے گا. آپ اپنے نام کو کتنا سنبھالتے ہیں، اتنا اس سے زیادہ اللہ کے ناموں کو سنبھالیے. آپ اپنے نام کو کتنا پسند کرتے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کے بولتا بھی ہوگا آپ. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جن کا تم کو باقی رکھنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے سلسلے میں انحراف میں مبتلا ہیں. الحاد کہتے ہیں انحراف کو، سیدھے کی بجائے ٹیڑھے چلے جانا، اس کو الحاد کہتے ہیں. لہذا جو لوگ الحاد کے شکار ہیں ایسے لوگ برے لوگ ہیں، اور یہ جہل کا نتیجہ ہے. انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں احتیاط کرے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے فرقے اللہ کے اسماء و صفات ہی کی وجہ سے گمراہ ہوئے. معتزلہ کو دیکھیے، یا اسی طرح سے یعنی جہمیہ کو آپ دیکھیے، یا اور بھی کتنے فرقے ہیں، انہوں نے اللہ کی صفات میں انحراف کیا ہے. یہ بہت نازک معاملہ ہے،
اور اس میں خالی ترجمے پڑھ کے آپ دین سمجھیں، یہ نقصان کی چیز ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سلف نے جو اس بارے میں گفتگو کی ہے اس کو آپ دیکھیں اور سلف کے منہج کے مطابق اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھیں۔ یہ مستقل ایک عنوان ہے جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، امام احمد وغیرہ کی کتابیں اور دوسرے علماء کی کتابیں، الرد علی الجہمیہ وغیرہ بہت ساری کتابیں علماء نے، الابانہ یا اسی طرح سے کتاب الشریعہ آجوری کی، یا اسی طرح سے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، اور بھی کتابیں علماء کی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب اسی باب میں ہے، تو اور کئی کتابیں ان کی ہیں اس باب میں۔ تو یہ بہت بڑا نازک معاملہ ہے، اس کو بہت آسان سمجھ کے دعوت کے شوق میں آدمی کچھ بھی اللہ کے بارے میں کہے صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی ہمارے بارے میں بیان کرے، ہم اللہ کے بارے میں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ مت کہو۔ تو یہ بھی مشرکین کا عیب تھا کہ اللہ کے اسماء کے سلسلے میں وہ الحاد کا شکار تھے، انحراف کا شکار تھے۔